الحمدللہ۔ محترم اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان رہا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میری معزز ماں اور بہنوں، آپ تمام اس بات کے مبارکبادی کے مستحق ہیں چونکہ آپ لوگوں نے قرآن مجید کو مکمل طور پر سنا ہے۔ قرآن پاک کو سننے کی سعادت الحمدللہ آپ لوگوں نے حاصل فرمائی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مقدس مہینے کے اندر خوب عبادتوں کا اہتمام کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں مشغول رہنا ہے اس مہینے کے اندر۔ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم سب کو اللہ کی خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت امت محمدیہ کی بخشش کروانا نہ ہوتا، اللہ رب العزت کو جنت میں داخل کروانا نہ ہوتا، تو اللہ رب العزت سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو سورہ اخلاص بھی عطا فرمایا ہے اور رمضان کا مہینہ بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں دخول جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایک ایک رمضان کی عبادتوں سے بندے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی ولایت کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کر لیتے ہیں ایک ایک رمضان کے اندر۔ آیا ہماری زندگیوں میں آج تک کتنے رمضان اس طرح سے گزر گئے جو آج تک رمضان آتے گئے جاتے گئے آتے گئے جاتے گئے۔ ایک دور وہ تھا کہ جس دور میں جس شخص کی زندگی میں جتنے رمضان زیادہ ہو جاتے ان لوگوں کا شمار اللہ والوں میں ہوتا تھا، اللہ کے ولیوں میں ہوتا تھا کہ یہ سب سے بڑے ولی ہیں چونکہ ان کے زندگی میں سب سے زیادہ رمضان گزرے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں تو کئی سارے رمضان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمیں کسی بات کا احساس نہیں ستاتا، ہمیں کسی بات کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے کہ رمضان میں ہم کو کرنا تو کیا کرنا چاہیے، رمضان میں آخر کیا کرنا چاہیے، اور ہم اپنی آخرت کو کس طور پہ سنوارنا چاہیے، اور ہم اپنے اللہ کو کس انداز سے راضی کر لینے کی ضرورت ہے۔ چونکہ رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں تو ہم نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے، روٹے رہے ہیں، اور ہم نے نبی کے طریقے کو بھی چھوڑا، اللہ کے احکام کو بھی توڑا، نمازوں سے بھی دور رہے، اس کے علاوہ عبادتوں سے بھی دور رہے، قرآن مجید کی تلاوتوں سے بھی دور رہے۔ لیکن رمضان کا یہ مقدس مہینہ آیا ہے تو اس مقدس مہینے میں کیے ہوئے گناہوں کا، گزرے ہوئے گناہوں کی تلافی کا یہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم کو اپنے گناہوں کی تلافی کر لینا ہے، ہم کو ہمارے کیے ہوئے کی تلافی کرنا ہے، ہم کو ہمارے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ ہم کو اس مہینے کے اندر روزے رکھنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے، عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، فضول اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، گناہوں کے باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے، زبان کی بھی حفاظت ہو جائے، کان کی بھی حفاظت ہو جائے، اعضاء کی بھی حفاظت ہو جائے، اعمال کی بھی حفاظت ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، اس بات کی کوشش کرتے رہنا ہے اس مہینے کے اندر، تاکہ آئندہ پھر 11 مہینے تک ہمارے لیے یہ ایک مہینہ مشق بن جائے۔ اس ایک مہینے کے اندر اگر ہم مشق کر لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ 11 مہینے تک ہمارے لیے عبادتیں کرنا مشکل نہیں ہوگا، ہمارے لیے نمازیں پڑھنا مشکل نہیں ہوگا، ہمارے لیے فجر میں اٹھنا مشکل نہیں
نہیں ہوگا. ہمارے لیے تہجد میں اٹھ کے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، قیام اللیل کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے گا، اور قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوگا. میرے محترم ماں اور بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں کا یہ حال بنا ہوا ہے کہ قرآن مجید گھر کے اندر جزدان میں لپیٹ کر تابدان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. کبھی فرصت نہیں ملتی اس قرآن کو نکالا جائے، اس قرآن کو صاف کیا جائے، اور اس قرآن کے جزوں کو نکالا جائے اور پڑھنے کے لیے وقت نکالا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں. ہمارے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں. وقت کا شکوہ ہے. کیوں بھائی، کیوں وقت نہیں ہے اتنا؟ کیونکہ ہمیں ہماری دنیاوی ضرورتیں ہی بہت زیادہ لگی ہوئی ہے. کیا ضرورتیں ہیں؟ گھر کا کام لگا ہوا ہے، بچوں کا کام لگا ہوا ہے. اس کے بعد جب کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ٹی وی دیکھنے کا بھی ایک کام لگا ہوا رہتا ہے، فون دیکھنے کا بھی ایک کام لگا ہوا رہتا ہے، لغو باتیں کرنے کا بھی ایک کام لگا ہوا رہتا ہے، دوسروں کی غیبتیں کرنے کا بھی ایک کام لگا ہوا رہتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرنے کا بھی ایک کام لگا ہوا رہتا ہے. ہم ان چیزوں کو ایک کام سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں، آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. اس مقدس مہینے کے اندر ہم سب کو توبہ کر لینے کی ضرورت ہے کہ اب آئندہ زندگی جو بھی گزرے گی اللہ کے احکام کے مطابق گزرے گی، رسول اللہ کے سیرت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی اس مہینے کے اندر مشق کر لیں گے. یہ مہینہ جنت کو حاصل کر لینے والا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنی مغفرتیں کروا لینے کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے. یہ مہینہ آگ سے آزادی والا مہینہ ہے. اس مہینے میں عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو منوا لینے کی ضرورت ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے بارے میں بد دعا فرمائی کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا ہو پھر بھی اس نے جنت کو حاصل نہ کیا. جس کی زندگی میں رمضان آیا پھر بھی اس نے رمضان میں عبادتیں کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا تو وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا ہے. کتنی ہلاکت کی بات ہے. فرشتوں کا سردار بد دعا فرما رہا ہے، نبیوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے. بتاؤ اس بات میں کوئی شک ہوگی؟ اس بات میں کوئی شک ہوگا کہ جس بات پر نبیوں کا سردار بد دعا کر رہا ہے اور فرشتوں کا سردار بد دعا فرما رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، اس کی قبولیت میں کوئی تردد، کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. امت محمدیہ بڑی کمزور امت ہے. اللہ نے اس امت کی عمروں کو بھی کم کیا، طاقتیں بھی کم ہیں. سابقہ امموں کے مقابلے میں، امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر بھی کم ہے، وقت بھی کم ہے، طاقت بھی کم ہے. تو اللہ نے اس امت کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لو. نفل عبادت کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اتنا ثواب عطا فرمایا ہے کہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمایا جائے گا. اگر فرض عبادت ہو گئی اس مہینے کے اندر تو 70 فرض کے برابر اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ثواب عطا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ہر دن اور ہر رات میں قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مقدار میں ایسے گنہگاروں کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، جن کے اوپر جہنم فرض ہو چکی ہوگی، جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ رب العزت اس مقدس مہینے کی برکتوں سے ایسے بندوں کے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں گے. بس ضرورت ہے کہ جنت کو ہم کس انداز سے حاصل کر لیں. کہ اللہ و لعب میں لگ کر اس مہینے کو بھی ہم غارت کر لیں. بیجا چیزوں میں لگ کر کیا اس مہینے کی برکتوں سے بھی ہم محروم ہو جائیں؟ ضرورت ہے اس مہینے کے اندر خوب عبادت کرنے کی.
یہ نیکیوں کا سیزن ہے میرے محترم بھائیوں، میری معزز ماں اور بہنوں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، کاروبار کا بھی ایک سیزن ہوتا ہے۔ جب کاروبار کے اندر سیزن آتا ہے تو انسان دن اور رات ایک کر کے کاروبار میں لگ جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم کاروبار کر لیں، زیادہ سے زیادہ ہم پیسہ کما لیں، زیادہ سے زیادہ ہم دنیا کما لیں، زیادہ سے زیادہ روپیہ اور پیسہ اکٹھا کر لیں تاکہ ہم آئندہ اگلی زندگی کے لیے وہ ہمیں کام آ جائے۔ تو اسی طرح سے یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ وہ اس طور پر کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں 70 نیکیاں عطا فرمانے والے ہیں۔ ایک فرض عبادت کر لو گے تو اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر 70 کے برابر ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ نفل عبادت کر لو گے تو فرض کے برابر اللہ رب العزت ثواب عطا فرمانے والے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جنت کی سیل لگی ہوئی رہتی ہے، جنت کا آفر لگا ہوا ہے، جنت کو حاصل کر لو۔ اگر مارکیٹ میں کوئی ایسی چیز آ گئی جو معدوم ہے، جو نہیں ملنے والی ہے، مارکیٹ کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی جو نہیں ملنے والی ہے، اچانک سے وہ آ گئی تو انسان زیادہ رقم دیتا لیکن وہ چیز کو حاصل کر لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز بعد میں ملنے والی نہیں ہے، اب مل رہی ہے، اس کو کسی بھی طرح سے لے لینا ہے بلکہ انسان لے لیتا ہے، گرچہ رقم زیادہ لگ جائے۔ میرے محترم اور معزز ماں اور بہنوں، رمضان کے مہینے میں بھی جنت کی سیل اسی طرح سے لگ جاتی ہے۔ عام دنوں میں جنت کو حاصل کرنا دشوار ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جنت کو حاصل کرنا بہت ہی آسان طریقے سے جنت حاصل ہو جاتی ہے، بہت ہی آسان طریقے سے جنت مل جاتی ہے۔ یہ جنت کی سیل لگا دیا اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کی مغفرت کروانا نہ ہوتا، اللہ رب العزت کو امت محمدیہ کے لیے جنت میں داخلہ کروانا نہ ہوتا تو سورہ اخلاص اور رمضان کا مہینہ ہی عطا نہ فرماتا۔ رمضان کا مہینہ ہی اس وجہ سے ہمیں عطا فرمایا گیا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر خوب عبادتیں کر کر، اس مہینے کے اندر خوب عبادتیں کر کر اللہ کو راضی کر لینا ہے اور جنت کو حاصل کر لینا ہے۔ ایک روزہ بھی ہم سے نہ چھوٹ نہ پائے، عبادتوں میں کوتاہی ہو نہ پائے، نمازوں کا بھی اہتمام ہو جائے، تہجد کا بھی اس مہینے کے اندر ہم اہتمام کرنے کی فکر کریں۔ عام دنوں میں تو جلدی اٹھنے کا اہتمام نہیں کرتے، 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے اٹھنے کا اہتمام عام دنوں میں تو نہیں ہوتا، لیکن سحری کے بہانے سے اس مہینے میں ذرا جلدی اٹھنے کا اہتمام ہوتا تو تھوڑا وقت نکال لیں، تھوڑا وقت نکال کے تہجد کی نماز کا بھی اہتمام فرما لیں۔ تہجد کی نماز کا اگر اہتمام کر لیں گے، تہجد میں اگر کچھ مانگ لیں گے تو اللہ رب العزت عطا کرنے والی ذات ہے، خوب عطا کرنے والی ذات ہے، مانگنے کی ضرورت ہے، مانگنے والا انشاءاللہ تہجد میں خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے دار ہوتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت روزے داروں کو جنت کے اندر ایک اسپیشل انٹری رکھا ہے۔ ایک عام انٹری ہوتی، ایک اسپیشل انٹری ہوتی، جنت کے اندر اسپیشل انٹری ہے، اور وہ دروازے کا نام اللہ رب العزت نے رکھا باب الریان۔ اس دروازے سے سارے روزے داروں کو داخل کیا جائے گا جنت کے اندر۔ کہا جائے گا کہ این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ آ جاؤ، پورے روزے دار آ جاؤ۔ جب سارے روزے دار آ جائیں گے اور اس کے بعد اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، یہ روزے داروں کا اعزاز ہے جنت کے اندر، یہ آخرت کے اندر روزے داروں کا اعزاز ہے۔ جب سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ میری محترم معزز ماں اور بہنوں، روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ضرورت ہے، لہو لعب کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایک قرآن آپ نے تو سن لیا ہے الحمدللہ، اب کوشش کریں
فکر کریں، اپنے اندر یہ طلب پیدا کریں کہ انشاءاللہ رمضان ختم ہونے سے پہلے تک انشاءاللہ مزید اور 2 قرآن کو انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے۔ یہ تو رسمی طور پہ گاؤں کے ذمہ داروں نے سماعت قرآن کا انتظام کیا تھا۔ آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے سہولتیں ہو گئی تھی کہ قرآن سن لیے ہم لوگ۔ اب ہم ہمارے گھر میں قرآن کو پڑھیں گے۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو جسے پڑھنا آتا ہم اس کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ پڑھو، ہم سنیں گے قرآن۔ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کی فکر کریں گے، سیکھنے کی فکر کریں گے۔ اس مہینے کے اندر خوب عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم معزز ماں اور بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے 3 معمول کو ہم نے ایسا پایا کہ رمضان کے اندر اس میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ رمضان کے اندر اس میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ایک معمول تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب رمضان داخل ہو جاتا، رمضان میں آ جاتے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، عبادتوں میں بہت زیادہ ہی کثرت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دنوں کی حالت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، فرماتے ہیں کہ حتی یتورمت قدمہ، کہ پیر مبارک، قدم مبارک کو سوجن آ جایا کرتی تھی۔ یہ تو عام دنوں کی عبادتوں کا معمول تھا۔ جب رمضان آ جاتا تھا تو رمضان کے اندر عبادتوں میں مزید کثرت ہو جاتی تھی، کثرت سے عبادت کرتے تھے، ساری رات عبادتوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مزره واحيا ليله وايقظ اهله، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا رمضان کا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار کو کس کے باندھ لیا کرتے تھے۔ ازار کو کس کے باندھنے کا مطلب یہ محاورہ ہے اس بات کا کہ کام کے لیے تیار ہو جانا۔ انسان کو جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا تو وہ مکمل طور پہ تیار ہو جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر شد مزرہ، اپنے ازار کو کس کے باندھ لیا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ساری رات جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ جاگنا خود تک محدود نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محدود نہیں تھا ساری رات جاگنا عبادت کے لیے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی باتیں کر لیتے بیٹھ گئے پوری رات جاگ لیے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ گپ شپ میں لگ گئے ساری رات جاگ لیے، سحر کا وقت ہو گیا۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات عبادت میں مشغول ہو جاتے، خود بھی مشغول ہوتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، گھر والے بھی عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ وہ معمول تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک اور مقام پہ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادتوں میں مشغول جو رمضان کے آخری عشرے میں دیکھا، جتنا زیادہ مجاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے، ویسا مجاہدہ میں نے ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ سال کے دیگر دنوں میں میں نے کبھی نہیں دیکھا اتنا مجاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کے گزارا کرتے تھے۔ یہ معمول تھا ہمارے نبی کا۔ کیا ضرورت تھی ہمارے نبی کو اتنا جاگنے کی، اتنی عبادت کرنے کی؟ کیا ضرورت تھی ہمارے نبی کو؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو مغفور ہے جن کی تو مغفرت کروا دی گئی تھی، جن کے لیے تو جنت واجب ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے، جن سے کوئی گناہ سرزد ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔
پھر بھی اتنی عبادت کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اپنی امت کو درس دینا تھا، اپنی امت کو بچانا تھا، صحابہ کو بچانا تھا، تو قیامت تک کے آنے والی اپنی امت کو درس دینا تھا کہ جب رمضان آ جائے تو تم بھی اسی طرح کی عبادت کیا کرو، تم بھی اسی طرح سے محنتیں کیا کرو، تم بھی اپنے آپ کو عبادتوں میں مشغول رکھا کرو، تاکہ تمہاری آخرت سمجھ جائے، تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت بن جائے، تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے۔ آج ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے کے باوجود بھی کئی سارے گھروں سے ٹی ویاں نہیں نکلی، کئی سارے گھروں سے ٹی ویوں کو پردہ نہیں لگا ابھی تک۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے، رمضان کی عزت کرتے ہوئے، کم سے کم رمضان میں تو انہوں نے کپڑا ڈال دیا ہے کہ ہم رمضان بھر ٹی وی نہیں دیکھیں گے، رمضان بھر ٹی وی نہیں کھولیں گے، رمضان بھر کوئی سیریل نہیں دیکھیں گے، رمضان بھر ہم کوئی پروگرام نہیں دیکھیں گے، ٹی وی کو ہم اوپن نہیں کریں گے۔ بہت کم لوگ ہیں ایسے جنہوں نے ٹی ویوں کو بند کر رکھا ہے اس مہینے کے اندر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے گھروں سے ٹی ویوں کو نکال کر پھینک دیں، کیونکہ وہ بے حیائی کا اڈا ہے۔ گھروں کے اندر بے حیائی کو پیدا کرنے کی چیز ہے، گھروں کے اندر بے دینی کو داخل کرنے والی چیز ہے، گھروں کے اندر شیطان کے دخول کا وہ ایک ذریعہ ہے۔ اس ذریعے کو نکال کے گھروں سے پھینکنے کی ضرورت تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رمضان میں تو اہتمام کیا ہے، لیکن اکثر طبقہ ایسا ہے جنہوں نے رمضان میں بھی ٹی ویوں کو بند کرنا گوارا نہیں کیا، رمضان میں بھی سیریل دیکھنا بند نہیں کیا، رمضان میں بھی پروگرامز دیکھنا انہوں نے بند نہیں کیا۔ کب تک آخر یہ غفلتوں کی نیند میں سوتے رہو گے؟ ضرورت ہے آج غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اپنے ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، ایمانی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ہم کس لیے آئے، اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے دنیا کے اندر، اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں کو، جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر رات بھر اللہ ہی کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ جان دی اس نے، زندگی دی اس نے، پھر بھی اللہ رب العزت کا رحم و کرم ہے اپنے بندوں پر کہ ضرورت زندگی کے بھی کام کرتے رہیے، عبادتیں بھی کرتے رہیے۔ ہمارے سامنے دو راستے رکھ دیے گئے ہیں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے۔ اگر اس مقدس مہینے میں بھی اگر ہم نے جنت کو حاصل نہیں کیا، جنت کے راستے پہ اگر ہم گامزن نہ ہوئے، تو یہ سب سے بڑی ہلاکت کی چیز ہے، بربادی کی چیز ہے۔ ایسا شخص ہلاک اور برباد ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا، رمضان کی اس نے قدر نہیں کی، رمضان کا احترام نہیں کیا، رمضان کی برکتوں کا احترام نہیں کیا، رمضان کے اندر اپنی مغفرت ہی نہیں کروا لیا، تو وہ سب سے زیادہ ہلاک اور بربادی کا مستحق ہے وہ شخص۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے رمضان کے اندر عبادتیں کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے بھی وہ عبادتیں کی ہے، تابعین بھی عبادتیں کی ہیں، تابعین بھی اسی انداز سے عبادتیں کرتے تھے، بزرگان دین بھی اسی انداز سے رمضان کا احترام کیا کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے رمضان کی آمد کا انتظار ہوتا تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو درس دیا کہ جب رمضان آنے والا ہے، 2 مہینے پہلے ہی جب رمضان کا رجب کا چاند دیکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یہ انتظار تھا رمضان کا، یہ انتظار تھا، آمد کی فکر تھی رمضان کی کہ جب رمضان آ جائے گا تو رمضان کی برکتیں ہم حاصل کر لیں گے۔ کئی ساری بزرگان دین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے سے رمضان کا انتظار کرتے تھے،
6 مہینے سے رمضان کے انتظار کی آمد کی فکر میں لگے رہتے تھے، رمضان کے حصول کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ جب رمضان کی عبادت کر کے رمضان گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے تک اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم سے اس رمضان کو قبول کر لے، ہم سے اس رمضان کو قبول کر لے۔ بہت عبادتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معمول کے بارے میں آتا ہے کہ جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، تقلید کرتے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا رمضان کے اندر کہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن۔ اس طرح سے 30 دنوں میں 60 قرآن مکمل ہو رہے ہیں، اور تراویح کے اندر 3 قرآن مکمل ہو رہے ہیں۔ پورے رمضان میں 63 قرآن مجید کو مکمل فرمایا کرتے تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آنے والا ہے تو اپنے اہل و عیال سے ملاقاتیں کر لیتے تھے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں کر لیتے تھے، اپنے مریدین متوسلین سے ملاقاتیں کر لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اب رمضان میں کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی، جب رمضان ختم ہو جائے گا، اللہ نے زندگی باقی رکھی ہے تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ اور اپنے ایک مرید کو ایک بوری دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ رمضان کے اندر جتنے بھی خطوط آ جائیں، جتنے بھی لیٹرز آ جائیں میرے لیے، وہ سارے کے سارے اس بوری کے اندر، تھیلی کے اندر ڈال کے رکھ دینا، جب رمضان ختم ہو جائے تو اس کے بعد لا کے مجھے دے دینا۔ انہوں اتنا وقت بھی نکالنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ اس وقت میں ہم خط کو پڑھ لیں، دنیا کی کوئی چیز کو پڑھ لیں، اتنا وقت بھی ضائع کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں کہ 29 شعبان کو اگر کوئی مرید ان کی مسجد میں بستر لے کے پہنچ جاتا تو بستر لگانے کے لیے جگہ نہیں رہتی تھی۔ 29 شعبان سے پہلے ہی ان کی پوری مسجد بھر جاتی تھی اور پورے 30 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معمول تھا ہمارے اکابرین کا، رمضان کا اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ سحر تک تراویح پڑھا کرتے تھے، سحر تک تراویح۔ جب تراویح ختم ہوتی ہے سحر کرتے، پھر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ معمول تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا ہی معمول نہیں بلکہ ان کے گھر والوں کا، ان کی گھر کے خواتین کا بھی یہ معمول تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ان کی گھر کی خواتین کو تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ روزانہ تراویح کے اندر 7 پارے پڑھا کرتے تھے، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 7 پارے پڑھا کرتے تھے۔ کسی دن ان کے صاحبزادے کی طبیعت خراب ہو گئی تو حضرت شیخ الہند نے کسی اور قاری کو بھیج دیا کہ تراویح سنا دو، تو وہ قاری صاحب چلے گئے، جا کے تراویح سنائے، تراویح 3 پارے سنائے، تراویح کے اندر پھر چلے گئے۔ جب تہجد کے بعد سحر کے لیے شیخ الہند اپنے گھر آئے تو گھر کی عورتوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور کہا ہے کہ حضرت آپ نے آج ایسے کون سے قاری کو نماز کے لیے بھیجا ہے، تراویح کے لیے بھیجا ہے؟ شیخ الہند نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ گھر کی خواتین نے کہا کہ ایسا کیا جلدی تھی وہ قاری صاحب کو کہ بس 3 ہی پارے پڑھا کے چلے گئے۔ اتنا شوق، اتنا جذبہ، اتنی فکریں ہوا کرتی تھیں ان خواتین کے اندر بھی، قربان جائے ان کے جذبوں پر، کہ جنہوں نے 3 پارے تراویح کے اندر پڑھنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو کمی محسوس کیا اپنے اندر کہ ہم نے تو بہت کم عبادت کی ہے آج۔ میری محترم معزز ماں اور بہنوں، چنانچہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے اندر 3 معمولات تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، صحابہ نے فرمایا کہ ایک معمول تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے یہ دیکھا کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تھا تو رمضان کے اندر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پایا کہ کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے رمضان کے اندر۔
صحابہ نے فرمایا دوسری چیز ہم نے یہ نوٹ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر دل کھول کے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، فقیروں کا، غریبوں کا، بے سہاروں کا بہت زیادہ خیال اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے، دل کھول کے روپیہ اور پیسہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ میری محترم ماں اور بہنوں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے نبی کا معمول ہے۔ چنانچہ عموماً کئی سارے لوگوں کا یہ معمول بھی رہتا ہے کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ دینے کا معمول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 27 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی فریضے کا اعلان فرمایا ہے۔ 27 مقامات پر، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 27 مقامات پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اہتمام کی بھی اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ کس حد تک ہمارے مسلمان اور ہمارے مسلمان ماں اور بہنیں نماز پڑھنے کے اندر تو کس حد تک آگے بڑھی ہوئی ہیں، لیکن جب بات آتی پیسے نکالنے کی، جب بات آتی اللہ کے راستے میں دینے کی، جب بات آتی زکوٰۃ نکالنے کی، تو وہاں پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کئی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آئی ماں ہمارے پیسے ہیں، سونا ہمارا ہے، زیورات ہمارے ہیں، ہمارا سب رکھ لے کے پھر دوسرے کو کئی کو دینا زکوٰۃ، دوسرے کو زکوٰۃ دے لیتے بیٹھیں گے تو پھر رمضان کی شاپنگ نہیں ہوتی، رمضان کے کپڑے نہیں آتے، رمضان کے زیورات نہیں آتے۔ نیا ماڈل آیا کرتے مارکیٹ کے اندر، وہ نیا ماڈل کے کپڑے لینا ہے ہمارے واسطے، وہ کیسا پھر اب؟ یہ سوچ بنی ہوئی ہے ہمارے ماں اور بہنوں کی۔ میری ماں اور بہنوں، اپنی سوچ کو ختم کر دو، دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، روپیہ پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ جس نے دیا اسی نے کہا کہ تم اپنے مال میں سے 2.5% کو نکالنا ہے، زیادہ نہیں نکالنا ہے۔ اگر اللہ کہے کہ میں نے تجھے جتنا دیا اتنا پورا دے دو، اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ہمیں اس میں شکوہ کرنے کا ذرا برابر بھی حق نہ ہوتا، ذرا برابر بھی حق نہ ہوتا۔ ہم نے تمہیں جتنا دیا اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اگر یہ اللہ کا حکم ہوتا تو ہمیں ذرا برابر بھی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہوتا، چونکہ دیا ہوا اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، تعمیل اسی کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ۔ لیکن اللہ کا ہم پر بہت بڑا رحم و کرم ہے، اللہ نے فرمایا پورا مال مت دو، آدھا مال مت دو، نصف مال مت دو، 75% مت دو، آپ 25% بھی مت دو۔ کتنا دو؟ صرف 2.5% مال اللہ کے راستے میں دینا ہے، پورے سال میں 2.5% مال کو نکال کے دینا ہے اللہ کے راستے میں۔ وہ بھی کب دینا ہے؟ اس میں بھی معیار بتا دیا گیا ہے کہ تم غریب ہے یا امیر ہے۔ امیر کا معیار بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا، رسول اللہ نے بتا دیا، غربت کا معیار بھی اللہ نے بتا دیا کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، دینے والا کون ہے لینے والا کون ہے، دینے کا حقدار کون ہے لینے کا حقدار کون ہے۔ اس بات کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ لینا ہے تو کون لے سکتا ہے، دینا ہے تو کون دے سکتا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کا اگر کوئی مالک بن گیا، 52.5 تولے چاندی کی مقدار کا اگر کوئی مالک بن گیا، یا تو چاندی ہے یا پھر اس مقدار میں پیسہ ہے یا پھر چاندی کے ساتھ تھوڑا سونا ہے، سب ملا کے 52.5 تولے چاندی کی مقدار کا مالک بن گئے اس رمضان کی 1 تاریخ کو۔ مالک اب بنے رمضان کی 1 تاریخ کو، تو زکوٰۃ ابھی دینا نہیں ہے۔ وہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ فرما رہے کہ اب زکوٰۃ مت دو، بلکہ اس کے اوپر 1 سال پورا گزرنے دو، 1 سال پورا گزرنے دو، آئندہ رمضان تک وہ پیسے باقی ہے
اتنے کے مالک تم ہے یا نہیں ہے؟ اگر آئندہ ایک رمضان تک اگر اتنے کے مالک تم رہ گئے یا پھر اس سے بڑھ کے اگر تم مالک رہ گئے تو اس کے بعد حساب کر کے اس میں سے زکات دو۔ اس بار تو تم مالک ہو گئے لیکن 4 مہینے کے بعد ختم ہو گیا مال، زکات نہیں ہے۔ پہلے رمضان سے 4 دن پہلے مال پورا ختم ہو گیا، خلاص ہو گئے، زکات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے، رحم فرمائی ہے اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر کہ 1 سال مکمل گزرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ تمہارے پاس مال کتنا رکھا ہوا ہے، پھر اس میں سے پورا نہیں دینا ہے، آدھا بھی نہیں دینا ہے، 75% بھی نہیں دینا ہے، 25% بھی نہیں دینا ہے، صرف 2.5% نکالو۔ کتنا 2.5%؟ 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کے دینا ہے، 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکال کے دینا ہے۔ 1 لاکھ روپے اگر ہمارے پاس ہے تو 2.5 نکال کے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ غریبوں کا حق اللہ نے اس میں رکھا ہے، غریبوں کا حق اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، وہ رقم نکالو، غریبوں کو تقسیم کر دو، غریبوں کو دے دو۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ ہمارے اپنے پڑوس میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنے جو ہے سو قریبی رشتہ داروں میں کون غریب ہے اس کو دیکھو، ان کا حق ہے تمہارے اوپر، ان کو ادا کر دو، ان کو دے دو، اہل حق تک اس کا حق پہنچا دو، کیونکہ اللہ نے اس کو دینے کے لیے ہی ہمیں عطا فرمایا، کیونکہ نظام کائنات چلانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر سب مالدار ہی مالدار ہو جاتے تو نظام کائنات نہیں چلتا۔ میرے کھیت میں کام کرنا ہے تو غریب کہاں سے لائیں گے؟ تم سب مالداری چھے، میرا کام میں تو پورا نہیں کر لے سکتا، اور پورے غریب ہی غریب ہے تب بھی نظام کائنات نہیں چلتا۔ اللہ نے نظام کائنات کو چلانے کے لیے چند لوگوں کو امیر بنایا تو چند لوگوں کو غریب بنایا۔ محنتوں پہ کبھی دولت نہیں ملتی، اگر محنتوں پہ ملتی، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے کمایا، میرا اپنا پیسہ ہے، میں چاہے تو دوں چاہے تو نہ دوں، تو یاد رکھو محنتوں پہ کبھی ملنے والا نہیں ہے۔ اگر محنتوں پہ ہی ملنا ہوتا تو ہمارے کھیت میں مزدور کرنے والا مزدور دن میں پوری دھوپ اس کے اوپر گزر جاتی، ہم سے زیادہ محنت کرتا، مالک سے زیادہ محنت کرتا، لیکن پیسہ اسے کم ملتا، مالک کو زیادہ ملتا۔ محنتوں پہ منحصر نہیں ہے، اللہ دینے والی ذات ہے، جس کو دینا ہے اسے دیتی، جس کو نہیں دینا ہے اسے نہیں دیتی۔ کوئی دکاندار ایسا ہوتا جو صبح سے شام تک، رات کے 10 بجے تک دکان میں بیٹھا رہتا، لیکن کوئی گاہک نہیں آتا، پورا وقت دے رہا پھر بھی کوئی گاہک نہیں آتا، بیچارہ خلاش ہے، بیچارہ غریب رہ رہا ہے، کوئی دولت اکٹھا نہیں ہو رہی، جبکہ محنت پوری کر رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا ہوتا کہ جس نے کم محنت کی ہے لیکن اس کی دکانوں پہ گاہکوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے۔ یہ بھیجنے والے گاہکوں کی ذات اللہ کی ذات ہے جو آپ کے دکان پہ گاہکوں کو بھیج رہا ہے اور آپ کے لیے مال اکٹھا کرنے کا اللہ نے ذریعہ بنا رکھا ہے۔ میری محترم ماں اور بہنوں، زکوٰۃ دینا جس طرح فرض ہے، نماز جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ دینا بھی عینی اسی طرح فرض ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ نماز کے چھوڑنے پہ بھی وعیدیں آئی ہیں، زکوٰۃ کو چھوڑنے پر بھی وعیدیں آئی ہیں۔ نماز کے چھوڑنے پہ وعید یہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ایک نماز ترک کر دیتا تو اس کے لیے اتنی ہلاکت ہے، اتنی بربادی ہے، اس کے لیے اتنی رسوائی ہے اور اس کے لیے اتنا نقصان ہے گویا کہ اس کا گھر بار مکمل طور پہ جل گیا، جس کے اندر گھر کا پورا مال جل گیا اور اہل و عیال بھی جل کے خاک ہو گئے، بس اکیلا بچ گیا۔ بتاؤ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جس کے سامنے پورا گھر جل گیا، گھر کے اندر رہنے والے سارے افراد جل کے مر گئے۔ ایک نماز کا چھوڑنا اتنا سنگین جرم ہے، تو اسی طرح سے زکوٰۃ کے چھوڑنے پر بھی، زکوٰۃ کو ترک کرنے پر بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی خبر سنا دو، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے سونا اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھا ہے، جمع کر کے رکھا ہے، ان لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دے دو
سونا چاندی کو جمع کر کے تو رکھا لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. سونا چاندی کو جمع کر کے رکھ دیے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم. ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. کیسا دردناک عذاب؟ اس کی بھی وضاحت اللہ نے فرمایا ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم انفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کیسا عذاب؟ وہ بھی بتایا اللہ نے. فرمایا کہ جس دن قیامت جب برپا ہو جائے گی اس کے بعد تمہارے اس مال کو جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اکٹھا کر کے رکھا تھا، تجوریوں میں چھپا چھپا کے رکھا تھا، گلوں میں ڈال کے تو رکھتے تھے، شادیوں میں تو جاتے تھے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، زیورات تو ڈالتے تھے لیکن زیورات کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن وہ سارے سونا چاندی کو پگھلایا جائے گا. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم. کس سے پگھلایا جائے گا؟ جہنم کی آگ سے پگھلایا جائے گا. پھر اس پگھلے ہوئے مال کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تمہارے پیشانیوں کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا اور پہلوؤں کو داغا جائے گا اور تمہاری پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مزہ چکو اس چیز کا جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے. یہی تمہارے مال کو جمع کرنے کی سزا ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور معزز ایمانی بھائیوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے جو دولت ہمیں دی ہے ہمارے اوپر یہ فریضہ بھی عائد فرمایا ہے کہ اس فریضے کو پورا کریں کہ زکوٰۃ کی شکل میں ہم غریبوں کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ پاک اس زکوٰۃ کے مال کو ایک سانپ کی شکل بنا دے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا توق بنا کر. اتنا زہریلا ہوگا وہ سانپ، اتنا زہریلا ہوگا کہ زہر کی وجہ سے وہ گنجا ہو جائے گا، اس کے سر کے بال نکل جائیں گے. اور اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے آنکھوں کے اوپر 2 نشان بھی لگے ہوئے ہوں گے. پھر وہ گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ تمہارے جبڑوں کو کھینچے گا اور کہے گا کہ انا مالک انا کنزک، میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں. اگر تم اس وعید سے بچنا چاہتے ہو تو آج ضرورت ہے دل کو وسیع کرنے کی، دل کو بڑا کرنے کی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. اللہ رب العزت تمہارے مال کے دینے کی وجہ سے خوش ہوتا ہے. جو رب تمہیں دینا جانتا ہے، جو رب تمہیں دیا ہے چاہے تو غریب کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ تم کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم دو، اس کے حصے کا بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے. زکوٰۃ کے دینے سے اللہ رب العزت بہت خوش ہو جاتے ہیں. کس طور پہ خوش ہوتے ہیں پتہ ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو چاکلیٹ خرید کے دیتا، ایک باپ اپنے بیٹے کو چاکلیٹ خرید کے دیتا. دینے والا کون ہے؟ باپچ ہے. لینے والا کون ہے؟ بیٹا ہے. پھر بیٹے سے بولتا بیٹا تھوڑا میرے کو بھی دیتے، بیٹا تھوڑا میرے کو بھی دیتے. تو بیٹا کتنا نکال کے دیتا؟ اس میں سے تھوڑا نکال کے دیتا، جبکہ باپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. باپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اتنا بیٹا دے دے گا تو باپ کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی کہ میرا بیٹا مجھے دیا. یہی مثال ہے کہ اللہ نے دیا ہے اور تم سے طلب کر رہا ہے کہ تم پھر اللہ کے راستے میں دے دو، جبکہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اللہ تم سے امتحان لینا چاہ رہا ہے. اللہ نے تمہارے لیے تم کو ہی تمہارے اکاؤنٹ میں ہی اللہ رب العزت نے غربا کا مال جمع کیا ہے. میری محترم معزز ماں اور بہنوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دوسری چیز کو محسوس کیا ہے کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے غریبوں میں پیسہ خرچ کرتے تھے، کثرت سے فقیروں کو پیسہ دیتے تھے، غربا کا احترام کرتے تھے، غربا کو رقم دیتے تھے، پیسے دیتے تھے، دل کھول کر اپنے ہاتھوں کو کھول دیا کرتے تھے. صحابہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
ایک تیسرا فرق محسوس فرمایا ہے۔ وہ تیسرا فرق یہ ہے کہ جب رمضان داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر بہت زیادہ گریہ وزاری کیا کرتے تھے، مناجات میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، بہت زیادہ کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ تیسرا معمول تھا ہمارے نبی کا۔ پہلا معمول کثرت سے، عبادتوں میں کثرت، دوسرا صدقہ اور زکوٰۃ میں کثرت، تیسرا دعاؤں میں کثرت، مناجات میں کثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میری محترمہ اور بہنوں، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ رمضان کے مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کے وعدے رکھا ہے۔ اس مہینے کے اندر خوب مانگنے کی ضرورت ہے، خوب اللہ سے منوا لینے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر ہر دن ہر رات میں اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار میں گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جس کا کوئی شمار نہیں ہے۔ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اربوں کروڑوں لوگوں کی اللہ رب العزت روزانہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن کس کی مغفرت فرماتے ہیں؟ جو طالب ہے، جو طلب کرنے والا ہے، جو مانگنے والا ہے، جو مغفرت کا طلبگار ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ معاف کریں گے۔ بچہ روئے گا تو چمہ دودھ دیتی، بچہ رو رہا نہیں کھیل لیتے رہ رہا تو پکڑ کے دودھ دیتے، کیا تو رونا ضروری ہے نہیں ہے؟ تو اللہ رب العزت بھی اسی کی مغفرت فرماتے جو اس مہینے کی قدر کرتا اور اس مہینے میں اللہ کو منوا لیتا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اور جنت کا طلبگار بن کے جنت کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتا، اللہ رب العزت اس کو اس مہینے کے اندر جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ بے طلب کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، تبھی تو فرمایا گیا ہے کہ بے طلب انسان جو رہتا، جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پانے کے باوجود بھی جنت کو حاصل نہیں کیا، وہی تو ہلاک اور برباد والا ہے، وہی تو ہلاک اور بربادی کا مستحق ہے وہی شخص۔ تو اس مقدس مہینے کے اندر ہم کو اللہ کی عبادت اس انداز سے کرنا ہے، اللہ کو اس طور پہ منوا لینا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بہت گناہ کیا ہے ہم نے، گناہ کرتے کرتے تھک رہے، پھر بھی گناہ کرنا نہیں چھوڑ رہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بھائی گناہ کر رہے بولے تو مول صاحب ہم ایسا کون سا گناہ کر رہے بول رہے ہوں گے؟ غیبت نہیں کر رہے، دوسرے کی برائی نہیں کر رہے، اے اماں انہیں ایسی ہے کہتے، ویسی ہے کہتے، انہیں یہ بولی کہتے، وہ بولی کہتے، انہیں اس کے پاس جا کے بیٹھتی، انہیں اس کے پاس آ کے بیٹھتی، یہ چلتے رہتے، دن بھر کہانیاں چلتے رہتے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں دو عورتوں کو اتنا زیادہ روزہ لگ گیا، اتنا زیادہ روزہ لگ گیا کہ مرنے کے قریب ہو گئے وہ لوگ۔ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کی دو عورتوں کو بہت زیادہ روزہ لگ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ ان کو پانی دو، کلی کرنے کے لیے کہہ دو۔ صحابہ گئے، جا کے پانی دیے اور حکم دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ کلی کرو۔ جب وہ لوگ منہ میں پانی لیے اور کلی کریں تو ان کے منہ سے گوشت کے باریک باریک ٹکڑے نکلنا شروع ہو گئے، باریک باریک ٹکڑے کلی میں نکل آئے۔ وہ پریشان ہیں اس کو دیکھے کہ ہم تو سحر کے اندر گوشت کھایا ہی نہیں، گوشت کے ٹکڑے کہاں سے آ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا ماجرا رکھ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ دو عورتیں ایک جگہ بیٹھ کے دوسروں کی غیبتیں کیا کر رہی تھی، اور دوسروں کی غیبت کرنا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ گرچہ انہوں نے سحر میں گوشت نہیں کھایا، لیکن دن میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا غیبت کر کے۔ وہی گوشت کے ٹکڑے پانی کے اندر نکل آئے تو اتنا بڑا جرم ہے، غیبت کرنا اپنے سگے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ نمازوں کو چھوڑ رہے اور بول رہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں،
گھروں کے اندر ٹی ویاں چل رہی ہے اور بول رہے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. گانے دن میں بج رہے، رات میں بج رہے، صبح بج رہے اور بول رہے کہ ہم کوئی گناہ نہیں کر رہے. بے پردہ پھر رہے، پھر بول رہے کہ کوئی گناہ نہیں کر رہے. جو کپڑے نہیں پہننا وہ کپڑے پہن رہے، پھر بول رہے کہ ہم گناہ نہیں کر رہے. ایسا کیا گناہ کرے؟ مول صاحب بول رہے ہو یہ پورے گناہ نہیں ہوتے. اپنی زندگیوں کو صحابیات کے زندگی کے موافق بناؤ، اپنی زندگیوں کو، اپنے لباس کو صحابیات کی زندگی کے مطابق کپڑے پہنو. فلاں سیریل میں فلاں لباس چل رہا، مشہور ہوگا، چلو وہی کپڑے پہناؤ. بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک وہی کپڑے پہنا لے. بچی کو بھی وہی، بڑی کو بھی وہی، جوان کو بھی وہی، بوڑھی بھی وہی، سب وہی کپڑے پہن رہے ہیں. کس کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں؟ کیا یہ صحابیات کی مشابہت ہے؟ نبی کی مشابہت ہے؟ نبی کی ازواج کی مشابہت ہے؟ یہ دین کیا اس بات کی اجازت دے رہا ہے تمہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سن لو میری ماں اور بہنوں، من تشبہ بقوم فہو من، تم جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرو گے، خدا را کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہیں ٹھہرا دیا جائے گا. آج کسی سیریل کی ایک ہیرونی کی کپڑے اگر آج تم پہن رہے ہو تو کل میدان محشر میں انہی کے ساتھ ٹھہرا دیا جائے گا، جبکہ تم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. دوسرے کی غیبت کرنا اسے گناہ نہیں سمجھ رہے. گھروں کے اندر قرآن تابدانوں میں رکھا ہوا ہے، کبھی کھولنے کی فرصت نہیں ہوتی، اس کے اوپر دھول جم گئی. اس کے بازو میں ٹی وی بج رہی ہے اور اسے گناہ نہیں سمجھ رہے. راتوں میں دیر گئے تک فوروں میں دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے، سیریلز دیکھتے، ڈرامائیں دیکھتے اور سمجھ رہے کہ گناہ نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے بعد، رمضان کے علاوہ دنوں میں فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ نکالو، فیصد اگر نکالیں گے تو 100 میں 10% نہیں نکلے گی جنہوں نے فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہے ہیں. ایک دور وہ تھا صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دور ایسا تھا کہ جس دور میں مدینے کی گلیوں میں تہجد کے وقت بھی اگر کوئی گزر جاتا تو محسوس ایسا ہوتا کہ ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آواز آیا کرتی تھی. ان گھروں میں تہجد کی نمازیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مناجات ہو رہے ہیں، اللہ کو منوایا جا رہا ہے، اللہ کو راضی کیا جا رہا ہے، اللہ کی عبادتیں کی جا رہی تھی. وہ دنوں میں وہ دور تھا. آج اس دور کو دیکھو، پھر اس دور کو دیکھو کہ آج کیا ہو رہا ہے. تہجد تو دور کی بات ہے، فجر کے وقت میں اگر آپ ہمارے محلوں سے گزر جاتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ انسان اپنے ضمیر کی میت کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے کر جا رہا ہے زندوں کے قبرستان سے. سوئی ہوئی ہیں، بہو بھی سو گئی، بیٹی بھی سو گئی، ادھر بھاوج بھی سو گئی، ساس بھی سو گئی، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے. میرے محترم ماں اور بہنوں، نمازوں کا اہتمام کرو، روزوں کا اہتمام کرو، عبادتوں کا اہتمام کرو. اور اس آخری مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا معمول ہے، مناجات میں کثرت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں کثرت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑ گڑایا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے. اس مہینے کے اندر اپنے کیے ہوئے گناہوں کی مغفرت طلب کر لو اللہ سے، کیے ہوئے گناہ کی مغفرت طلب کر لو اور عہد کر لو کہ اللہ آئندہ سے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. عہد کرنا ہمارا کام ہے. اگر توبہ ٹوٹ گئی پرواہ نہیں، پھر توبہ کر لو. ایک مرتبہ توبہ کر لیا صدق دل سے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی. توبہ کرنے کے بعد انسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا گویا کہ ایسا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. صاف شفاف پاکیزہ ہو جائے گا. جس طرح پیدا ہوئے سو بچہ بے گناہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ بندہ بھی ہو جاتا ہے جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے. گناہوں کا کوئی اثر اس کے اوپر باقی نہیں رہتا. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پھر توبہ ٹوٹ جائے؟ نبی نے فرمایا پھر توبہ کر لو. اگر پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو، یہاں تک کہ دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی
دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی تو تم توبہ کر لو، تمہاری توبہ قبول ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی میں 10,000 گناہ کیا 10,000 ہی گناہ معاف ہوں گے، اس سے بڑھ کے نہیں ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتنے بھی گناہ کیا ہوگا، اگر تم نے توبہ کیا تو اللہ رب العزت تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بنی آدم اتنے گناہ کیا کہ اس کے گناہوں کے دفاتر بچھاتے ہوئے بچھا دیا جائے، ساری زمین اگر بھر گئی، زمین کے بعد پھر آسمان بھر گیا، پوری خلا بھر گئی، اس کے گناہوں کے دفاتر زمین سے آسمان کو چھونے لگ جائے، پوری انسانیت مل کے اتنا گناہ نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی ایک بنی آدم بھی اتنے گناہ کر دے، اس کے بعد اگر اللہ سے معافی مانگ لے صدق دل سے، تو خدا کی قسم اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ پھر ایسا ہو جائے گا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا گویا کہ ایسا ہی ہو جائے گا گویا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، گناہ کبھی اس سے سرزد ہوا ہی نہیں۔ اتنا پاک، اتنا صاف، اتنا معزز، اتنا مکرم وہ شخص بن جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بڑا میزان ہے اللہ کے پاس کہ جس کے اندر ہم انسان کے بڑے سے بڑے اعمال کو تول دیتے ہیں، پہاڑوں برابر بھی عمل کسی نے کیا ہے تو سارے عملوں کو اس کے اندر رکھ کر تول دیا جاتا ہے، سارے نیکیوں کو رکھ کر اس کے اندر تول دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا میزان، اتنا بڑا ترازو ہے اللہ کے پاس جس میں ہم بڑے سے بڑے اعمال کو رکھ کے تول دیتے ہیں، لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو رکھ کے تولا نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ جس شخص کی ندامت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل گیا، گناہوں پہ نادم ہو کر آنکھوں سے آنسو نکل گیا، تو اس آنسو کی اتنی قدر ہے کہ اسے ترازو میں رکھ کر تولا ہی نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا بات ہے کہ ایک آنسو ترازو میں رکھ کے تولنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اتنا زیادہ؟ اس کے اندر کیا خوبی ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ایک آنسو آگ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ ندامت والا جو ایک آنسو ہوتا ہے جو آگ کے سمندروں کو بجھانے کے لیے کافی ہے، جو سمندروں کو بجھا سکتا ہے آگ کے، وہ ایک آنسو ترازو میں کس انداز سے تولا جا سکتا ہے؟ لہٰذا ہم نادم شخص کے آنسو کو تول ہی نہیں سکتے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ہے اتنی قیمت ہے اس آنسو کی۔ تنہائی میں بیٹھ کر رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا لے۔ اللہ کے پاس 2 قطرے بڑے محبوب ہیں، ایک قطرہ وہ ہے جو ندامت کے ساتھ آنکھوں سے نکل گیا، اور دوسرا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جسم سے خون کا قطرہ نکل گیا۔ 2 ایسے قطرے ہیں جس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہو جائے گا، جنت کے فیصلے بھی ہو جائیں گے، جہنم کے بھی فیصلے ہو جائیں گے۔ جب جہنم کے فیصلے ہو جانے کے بعد جنت کے اندر سے شفاعتیں شروع ہو جائیں گی، انبیاء آئیں گے، انبیاء آ کر شفاعت کریں گے۔ شفاعت کی بنیاد پہ کئی سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر علماء آئیں گے، امت کے علماء آ کر سفارش کریں گے، ان کی سفارش کی بنیاد پر بھی کئی سارے جہنمیوں کو نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کچھ حفاظ آئیں گے، وہ آ کر بھی سفارش کر لیں گے، جن کی سفارش کی بنیاد پہ بھی کئی سارے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر عام جنتی آئے گا، عام جنتی آ کر بھی سفارش کرے گا، اس کی سفارش کی بنیاد پر بھی اللہ رب العزت کئی سارے جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد جہنم میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس وقت اس جہنمی کی شفاعت کرنے کے واسطے اس کی
پلکوں کا ایک بال اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اے پروردگار عالم میں اس بندے کی گواہی دیتا ہوں کہ اس بندہ نے ندامت کے ساتھ ایک مرتبہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ اس بندے کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، جس ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ سے اتنا باریک آنسو نکلا کہ جس باریک آنسو نے مجھے ہی تر کیا، خالی باہر نہیں نکلا ہو، بس اتنا باریک آنسو آیا جس کی وجہ سے وہ ایک بال گیلا ہو گیا، تو وہ ایک بال کہتا ہے اے پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص نادم ہے، یہ شخص ندامت کرنے والا ہے، لہٰذا تو اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل کو فرمائیں گے کہ اے جبرائیل تم اعلان کر دو کہ میں نے ایک بال کی گواہی پر بھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی، جنت کے فیصلے فرما دیے۔ ضرورت ہے آج ندامت کے آنسو کو بہانے کی، بہت قدر ہے ان ندامت کے آنسوؤں کی۔ کیوں قدر ہے معلوم ہے؟ کیونکہ یہ ندامت کے آنسو آسمانوں میں نہیں ملتے، آسمانوں میں نہیں ہے، آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے ہیں، فرشتے ندامت ہو ہی نہیں سکتے نادم، کیونکہ فرشتوں کے اندر اللہ کی مخالفت کرنے کی کوئی صفت ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جس حکم کے لیے انہیں پیدا فرمایا، جو حکم ان کو دے دیا وہی حکم وہ کرتے رہتے ہیں، اس کی مخالفت کرنا ان کے بس میں ہی نہیں ہے۔ جب وہ مخالفت ہی نہیں کرتے، گناہ ہی نہیں کرتے، تو ان کے اندر ندامت پیدا ہی نہیں ہوتی۔ جب نادم ہی نہیں ہوتے تو ان کے آنکھوں سے کوئی آنسو ہی نہیں نکلتے۔ بس یہ ندامت کے آنسو دنیا میں ہی ملنے والے ہیں۔ جب انسان نادم ہو کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو فرشتے اس کے آنسوؤں کو موتیوں کی طرح چن لیتے ہیں، پھر اللہ کے دربار میں حاضر کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی اتنی بڑی قیمت لگاتا ہے کہ اس کی قیمت جنت عطا کر دی جاتی ہے۔ ضرورت ہے آج ہم اپنے ندامت کے آنسوؤں کو بہانے کی۔ یہ مقدس مہینہ ہمارے لیے حصول جنت کا مہینہ بن جائے، دخول جنت کا مہینہ بن جائے، مغفرت کا مہینہ بن جائے، اور یہ ہمارا یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ بن جائے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ بن جائے، یہ مہینہ ہمارے لیے اللہ کی ولایت حاصل کرنے کا مہینہ بن جائے۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ کے ولی بن جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لیں، چونکہ بزرگان دین ایک ایک رمضان میں عبادت کر کے اللہ کے ولی بن جایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ایک مہینے کے لیے فون کو بازو میں رکھ دو، ٹی وی کو بازو میں رکھ دو، مشغولیات کو بازو میں رکھ دو، دیگر باتوں کو بازو میں رکھ دو، فنکشنوں کو بازو میں رکھ دو، ادھر ادھر جانے کے کاموں کو بازو میں رکھ دو، اور عید کی تیاریوں کو بھی بازو میں رکھ دو، پھر اس کے بعد عبادتوں میں مشغول ہو جاؤ۔ انشاءاللہ یہ رمضان بھی ہمارے لیے دخول جنت کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، ولایت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچائے گا ہمارے لیے یہ رمضان انشاءاللہ۔ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ولایت کا تو دروازہ کھلا ہوا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ کون بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ولی بن سکتا، غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کے مقام سے بھی آگے بڑھ سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اپنی سوئی ہوئی ضمیر کو جگانے کی ضرورت ہے، اور سوئے ہوئے اور مرے ہوئے ضمیر کو آج اٹھانے کی ضرورت ہے، ایمانی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے کہ آج تک جو بھی ہوا، جتنا بھی ہوا ہے اللہ ہو گیا، آج سے ہم اپنی زندگی کو ایک الگ رخ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ اپنی زندگی کو ایک الگ رخ دے دیں گے، وہ رخ ہوگا نبی کا طریقہ، وہ رخ ہوگا صحابیات کا طریقہ، وہ رخ ہوگا اللہ کے احکام کا طریقہ۔ انشاءاللہ اس طریقے پہ ہم چلنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اور مجھے السلام